آپ دیکھ رہے ہیں WP پاکستان۔ ہم عوام اور پاکستان میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی اور سیاسی صورتحال کے متعلق آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ ہم عوام اور پاکستان پروگرام کے تحت ہم سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی اور سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ اس پروگرام میں جو سب سے پہلا سوال ڈسکس کریں گے وہ وزیرستان سے عابد اللہ محسود نے کیا ہے۔ عابد اللہ محسود پوچھتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکال سکے گی؟ تو اس کا جواب بالکل دو ٹوک ہے کہ موجودہ حکومت ملک کو معاشی بحران سے بالکل بھی نہیں نکال سکتی۔ موجودہ حکومت کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ وہ پالیسی بنا سکے، لانگ ٹرم پالیسی بنا سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، نہ ہی وہ بنا سکتے ہیں، اور اتنے تھوڑے ٹائم کے اندر شہباز شریف صاحب نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سال ڈیڑھ کے اندر وہ اس قدر بگڑی ہوئی معاشی صورتحال کو سٹینڈ کر سکیں، معاشی اور سیاسی صورتحال کو مستحکم کر سکیں۔ شہباز شریف صاحب کو سیاسی لحاظ سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، پنجاب کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی۔ دیکھیں جو پنجاب ہے وہ پاکستان کے اندر معاشیات کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پچھلے 2-3 منتھ سے پنجاب کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس نے پورے ملک کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کے اندر ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو پاکستان کو بہت زیادہ ارننگ دے سکے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے پاس گوگل ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی سوشل کمپنیز ہیں۔ اگر امریکہ کوئی بھی بزنس نہ کرے، کوئی بھی کام دنیا میں نہ کرے، تو آپ دیکھیں کہ صرف گوگل کی کتنی ارننگ ہے امریکہ کو۔ پاکستان کے پاس اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں اور نہ ہی اس پر توجہ دی گئی ہے۔ پاکستان کو کم از کم 10 سالہ معاشی پالیسی بنانا پڑے گی، اور شہباز شریف صاحب کے پاس تو اس کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ موجودہ حکومت معاشی بحران سے نکال سکے گی، یہ بالکل ایک خام خیالی ہے۔ نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جائیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد یا عدالتوں کے ذریعے جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، حکومت منتخب ہوتی ہے، انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جتنا زیادہ سیاسی استحکام آئے گا، پاکستان معاشی طور پہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ عابد اللہ محسود نے ایک اور کویسچن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے متعلق کہ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ اور فوج نے جو فل کورٹ بینچ بنانے کا مشورہ تھا اسے مسترد کر دیا ہے، اور فل کورٹ کا جو ان کا مطالبہ ہے کیا وہ جائز اور میرٹ پر ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس قدر حساس مسئلہ ہے پنجاب کی گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے، فل کورٹ بینچ کا مطالبہ غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ اس مسئلے کو اسی دن حل ہو جانا چاہیے تھا جب پرویز الہی صاحب نے درخواست دائر کی ہے۔ اس کا ایک واضح سا حل ہے کہ اگر تو وائلیشن کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے، تو پھر آپ حمزہ گورنمنٹ کو فارغ کر دیں، اور اگر پرویز الہی صاحب کی درخواست میرٹ پر نہیں تھی تو پھر اسی دن اس درخواست کو مسترد کر دیتے، اسے ختم کر دیتے۔ یہ جو اتنا لمبا کھینچا جا رہا ہے اس کیس کو، یہ بھی غلط ہے۔ عوام کے اندر بے چینی ہے، بزنس پہلے تباہ ہیں، معیشت کا کوئی حال نہیں ہے۔ یا تو آپ سب لوگ مل کر نئے الیکشن کروا دیں، یا اس صورتحال کو ایک سائیڈ پہ لگا دیں، اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنا دیں اور یہ صورتحال 6-7 مہینے چلتی رہے۔ اس کے دوران جو عوام کا نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے اور جو مزید ہوگا، کیا اس کے ذمہ دار مولانا صاحب ہوں گے؟ دوسری طرف وہ فوج اور عدلیہ کو مشورے کی بات کرنے ہیں۔ میرے خیال سے مولانا صاحب سب سے زیادہ خلاف ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے بیان دیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، اور اس بیان کی روح سے وہ عدلیہ اور فوج کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مداخلت کرو، آؤ سیاست کے اندر مداخلت کرو۔ اس لحاظ سے تو ان کا یہ مطالبہ بالکل غیر اخلاقی ہے۔ دیکھیں کیس جیسے بھی چل رہا ہے، عدالت کے اندر چل رہا ہے، عدالت کے فیصلے کا مولانا صاحب کو انتظار کرنا چاہیے، وہ کسی کے حق میں آئے یا کسی کے خلاف آئے۔ جو ملک کی موجودہ صورتحال اس میں سب سے بہترین طرز عمل تو یہ ہے کہ دونوں فریقین اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ اس کے بعد عابد اللہ محسود کا جو آخری سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر بد زبانی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا سد باب آپ کو تب یاد نہیں آیا جب ملک کی ساری کریم دوسرے ممالک میں چلی گئی ہے۔
کوئی وہاں جا کے ایوارڈ لے رہا ہے، کوئی نئی دریافت کر رہا ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہے، آپ ان لوگوں کو جانے دیا؟ اب اس ملک کے اندر جو رہ گیا ہے نا، آپ کو وہی سننا پڑے گا۔ یہاں مذہب بکتا ہے، یہاں ایمان بکتا ہے، یہاں اخلاق بکتا ہے، یہاں عزتیں بکتی ہیں، یہاں ووٹ بکتے ہیں۔ جب آپ کا سارا سیاسی پروسیس ہی، سیاسی نظام ہی خرید و فروخت کے اوپر ہے، تو آپ اسے کیسے اخلاقیات کے اندر لے کر آ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ اخلاقیات کی بات کر سکیں یا سیاست کے اندر اخلاقیات کو کوئی عملی جامہ پہنا سکیں، اس کے لیے آپ کو ایک نئی ٹیم اور نئے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ نے نظام بدلنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے چہرے بھی بدلنے ہوتے ہیں، افراد بدلنے ہوتے ہیں، نظریات بدلنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور سوال شامل کریں گے۔ جلال پور بھٹیاں سے خاور سعید صاحب ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ دیکھیں، فارن فنڈنگ کس نوعیت کی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو پاکستانیوں نے جو دوسرے ممالک میں ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی ہے، دیکھیں ان کی ایفیلیشن ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، سیاسی لیڈران کے ساتھ، باہر جانے سے وہ تو ختم نہیں نہ ہو جاتی۔ اگر انہوں نے فنڈنگ کی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی سٹیٹ کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے خیال سے تو یہ کیس ہے ہی نہیں۔ سیاسی جماعتیں کئی ممالک میں ورک کرتی ہیں، انہیں دوسرے ممالک سے ان کے جو ہم وطن ہوتے ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں، رقوم بھیجتے ہیں۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی کو بہت لمبا عرصہ کوئی ایسی ممنوعہ فنڈنگ ہوتی رہی تو آپ کے ادارے اس وقت کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ کی خفیہ ایجنسیز نے پی ٹی آئی کے خلاف اتنے لمبے عرصے میں کوئی کارروائی کیوں نہ کی؟ اگر تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تو یہ صرف ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی الزامات ہیں وہ لگتے رہتے ہیں۔ تو فارن فنڈنگ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی عوامی سطح کا ایشو بھی نہیں ہے۔ عوامی سطح کے جو ایشو ہے وہ صحت ہے، تعلیم ہے، قانون ہے، آپ کے حقوق کا تحفظ ہے، آپ کے جان مال عزت کا جو تحفظ ہے، وہ مسئلے ہیں عوامی سطح کے، آپ ان پہ غور کریں۔ یہ فارن فنڈنگ وغیرہ یہ تو سیاسی مسئلے ہیں سارے، اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ سیاست کو استعمال کرتے ہیں، ایسے الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ طارق شہزاد ہیں حافظ آباد سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا یا کسی بھی ریاست کا وہی مستقبل ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود کسی فرد کا مستقبل ہے۔ اگر تو فرد کے حقوق، اس کی جان مال عزت سب کچھ خطرے میں ہے تو ریاست خطرے میں ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دیکھیں، کوئی بھی پالیسی بناتے ہوئے پاکستان کے اندر یہ نہیں سوچا جاتا کہ فرد کے اوپر، وہ جو ریڑھی والا ہے، وہ جو ہوٹل والا ہے، وہ جو انٹر میں پڑھ رہا ہے، وہ جو یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے یا وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا ہے، ان لوگوں کو، کسی بوڑھے کو، کسی جوان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی بھی طبقے کو، کسی ڈاکٹر، انجینئر، کسی کو بھی مد نظر رکھ کر پاکستان میں پالیسی نہیں بنائی جاتی۔ اس کا انجام آپ 1971 میں بھگت چکے ہیں۔ اس کا انجام ایک دفعہ آپ پھر پوچھیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، آپ جیسی پالیسیز بنا رہے ہیں اس کا انجام وہی ہوگا۔